دعوت اسلامی کیسے بنی؟ اس بات کو ان چند باتوں سے سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ 1978 میں 28 سالہ ایک نوجوان نے نور مسجد شریف خاردر کے اندر امامت کے فرائض سر انجام دیے۔ 3 سال تک مسلسل امامت کرتے رہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب دعوت اسلامی نہیں بنی، یعنی آج سے 43 سال پہلے، اور دعوت اسلامی کا تصور بھی نہیں تھا۔ مگر یہ نوجوان کی جو خاصیت تھی وہ یہ تھی کہ اس نوجوان نے 1978 میں جب امامت کے منصب پر آپ تشریف لائے تو آپ نے آتے ہی دین کا کام شروع کیا، یعنی لوگوں سے ملاقات کرنا، لوگوں کے غموں میں شریک ہونا، لوگوں کے جنازوں میں شریک ہونا۔ پتہ چلتا کہ کہیں پر انتقال ہو گیا، چاہے وہ اپنا ہے یا غیر ہے، آپ پہنچ جاتے ہیں۔ اب وہاں جا کر خود غسل دے رہے ہیں، یہ سنتے جائیے اور اپنا بھی جائزہ لیتے جائیے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اور یہ نوجوان کے ساتھ اپنا ہے غیر ہے نہیں پتہ، پتہ چلا کہ فلاں جگہ انتقال ہوا، یہ پہنچ گئے۔ اب وہاں خود ہی غسل دے رہے ہیں، خود ہی کفن پہنا رہے ہیں، خود نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ قبرستان جا رہے ہیں اور جا کر اپنے ہاتھوں سے میت کو قبر میں اتار رہے ہیں۔ اب لوگ بھی بڑے حیران ہیں، پھر آ کر فاتحہ پڑھ رہے ہیں، سویم میں شرکت کر رہے ہیں، 40ویں میں شرکت کر رہے ہیں، برسی میں شرکت کر رہے ہیں۔ اور لوگ بھی حیران ہوتے تھے کہ یار یہ کون ہے، یہ تو ہمارا امام بھی نہیں ہے، تو ہمارے محلے کا بھی نہیں ہے، تو ہم تو اس کو جانتے پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ مگر یہ کیسا اس کے اندر درد ہے، حضور کی امت سے کتنی محبت ہے، امت سے کتنا پیار ہے، امت کی خیرخواہی کا اس کے اندر کتنا جذبہ ہے کہ ہر غم کے اندر شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ وصف، امت سے محبت، امت سے پیار، امت کی خیرخواہی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو دین کی طرف بلانے والا وصف اس 28 سالہ نوجوان کے اندر دعوت اسلامی بننے سے پہلے موجود تھا۔ اب آپ لوگوں کو نیکی کی دعوت پہلے سے ہی دیتے تھے، 3 سال تک آپ نے لوگوں کو نیکی کی دعوت دی، 78 79 80۔ جب 1981 آیا تو ظاہری بات ہے، جب اس طرح کھولیں گے، ملیں گے، لوگوں میں رہیں گے، آنا جانا رہے گا تو عوام بھی ظاہر پھر علماء کے قریب آتی ہے۔ عوام دیکھتی ہے کہ ہمارا امام جو ہے ہمارا خیر خواہ ہے، ہماری ہر غم کے اندر، ہماری ہر خوشی میں شریک ہو رہا ہے، ہمارے دکھ درد میں ہمارا سہارا بنتا ہے، تو ظاہری بات ہے پھر عوام بھی قریب آتی ہے۔ تو عوام آپ کے قریب آنے لگی۔ تو اس وقت کے پاکستان کے، بالخصوص کراچی کے بڑے بڑے علماء نے ایک میٹنگ کی، اور اس میٹنگ میں امیر اس 28 سالہ نوجوان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ میں ایک تحریک بنانا چاہتا ہوں، ایک تنظیم بنانا چاہتا ہوں۔ نام کیا رکھیں گے؟ کہا اس کا نام میں دعوت اسلامی رکھنا چاہتا ہوں، اسلام کی دعوت۔ مقصد کیا ہے آپ کا؟ اور مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ اور اللہ کی اور اس کے حبیب علیہ السلام کی محبت لوگوں کے دلوں میں داخل کر دو۔ ان علماء میں سے، ہزاروں علماء میں سے 3 بڑے علماء ہیں، جن میں علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اہل سنت کے بہت بڑے امام، غزالی دورہ حضرت علامہ مولانا سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پنجاب ملتان کے شہنشاہ، جو اپنے دور کے امام غزالی تھے۔ اور تیسرے علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو پاکستان اور ہندوستان کے بہت بڑے عالم تھے اور جنہوں نے دین اسلام کا بہت بڑا کام کیا۔ ان 3 علماء نے مل کر، اور ان کے ساتھ اور بھی ہزاروں علماء شامل تھے، انہوں نے امیر اہل سنت اس 28 سالہ نوجوان کو 1981 میں اپنی میٹنگ میں بلا کر یہ ارشاد فرمایا کہ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ تحریک بنائیے، اس کا نام دعوت اسلامی رکھیے، اور ہم آپ کو اس تحریک کا بانی یعنی امیر، وہ بھی کراچی کا مقرر کرتے ہیں۔
اب امیر سنت آگے اس 28 سالہ نوجوان کا جواب کیا تھا؟ آپ نے عرض کیا کہ آپ علماء ہیں، میرے سر کے تاج ہیں، آپ نے مجھ پر اعتماد کیا، بھروسہ کیا، میں امیر نہیں بلکہ میں خادم دعوت اسلامی ہوں، میں خدمت گزار ہوں، میں ایک تنظیم تحریک بنانا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی خدمت کروں۔ اور اس طرح 1981 میں دعوت اسلامی کا وجود پاکستان میں ابھرا اور آپ کو کراچی کا امیر مقرر کیا گیا۔ اس نوجوان کے اندر ویسے ہزاروں صفات ہیں، وقت اجازت نہیں دے رہا کہ سب کو بیان کیا جائے، لیکن 3 صفات آپ کے اندر ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کریم نے دعوت اسلامی کو آج 40 سال کے اس عرصے میں دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا۔ وہ 3 صفات کیا ہیں؟ بڑی توجہ سے سنیے۔ پہلا وصف اس 28 سالہ نوجوان کے اندر جو تھا وہ یہ کہ آپ نے ہر عمل صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کیا، جس کو کہتے ہیں اخلاص۔ اور یہ بات یاد رکھیے، ہمارا دشمن شیطان بھی ہے، نفس امارہ بھی ہے۔ انسان کوئی بھی نیکی کرتا ہے نا، کوئی بھی عمل کرتا ہے تو شیطان اور نفس یہ چاہتے ہیں یہ نیکی ضائع کرے۔ اور اگر یہ تجربے والی بات ہے، کوئی چاہے تو کر بھی سکتا ہے، اور اگر کوئی اس کے پیچھے پڑ جائے، کیا مطلب؟ یعنی ہر نیک عمل دکھاوے کے لیے کرے، ریاکاری کے لیے کرے، تو یہ ریاکاری اسے پھر بلندی کی طرف نہیں تباہی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ وہ انسان پھر ترقی نہیں کر سکتا، وہ تنزلی کے گہرے گڑھے میں جاتا ہے۔ تو پہلی صفت جس نے اس 28 سالہ نوجوان کے اندر انقلاب برپا کیا، اس 28 سالہ جوان کے اندر جس چیز نے انہیں اتنے اعلیٰ منصب پر پہنچایا، وہ پہلا وصف جو ان کی ذات میں تھا اسے اخلاص کہتے ہیں۔ اخلاص کا مطلب ان کا ہر نیک عمل صرف اپنے رب کی رضا کے لیے تھا۔ تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، خوف خدا ہو، عشق مصطفیٰ ہو، امت کی خیرخواہی ہو، پیارے آقا علیہ السلام کی امت سے محبت ہو، لوگوں کی سے بھلائی چارہ ہو، لوگوں سے غمخواری ہو، یہ ساری صفات اپنی جگہ۔ ان کی سخاوت دیکھیں، عاجزی دیکھیں، انکساری دیکھیں، زہد دیکھیں، تقویٰ دیکھیں، ساری صفات اپنی جگہ، مگر بنیادی وصف کیا؟ اخلاص اس مرد کلندر کے اندر موجود تھا۔ اور اگر ریاکاری ہوتی تو پھر ریاکاری انسان کو تباہ کرتی ہے۔ انسان اگر بلندیوں کو چھو بھی لے تو ریاکاری اسے دنیا میں ہی اس بلندی سے اتار کر تنزلی کے گہرے گڑھے میں ڈالتی ہے۔ مگر آپ کے اندر اخلاص اس وقت سے لے کر اب تک چل رہا ہے۔ اس 28 سالہ جوان کے اندر یہ اخلاص تھا جس نے آج دعوت اسلامی کو دنیا کے 200 سے زائد ممالک کے اندر پہنچا کر دین اسلام کی خدمت کو عام کیا ہے۔ دوسری چیز، دوسرا وصف، اس 28 سالہ جوان کے اندر اس کا جو مقصد تھا نا، یہ مضبوط تھا۔ کوئی بھی کام کرنا ہو نا، مقصد ضروری ہے۔ اگر آپ مقصد کو پیش نظر نہیں رکھیں گے آپ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ مقصد سامنے ہو تو آپ نے ایک مقصد بنایا، وہ مقصد کیا تھا؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ پہلے کیا کہا؟ مجھے اپنے آپ کو بری نہیں کیا، پہلے اپنی اصلاح، پھر ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح۔ اب یہ چھوٹا نعرہ نہیں، ساری دنیا کتنی بڑی ہے۔ انسان خالی سیر کرے تو انسان ختم ہو جائے، دنیا ختم نہیں ہوگی۔ مگر اس 28 سالہ جوان کے اندر انقلاب کیسا تھا؟ وہ کہہ رہے ہیں مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے اور ساری دنیا کے لوگوں کی، مسلمانوں کی اصلاح کرنی ہے۔ اور آپ نے اس مقصد کو لے کر چلے اور ایک لمحہ پیچھے نہیں ہٹے۔ ہر ملنے والے کے دل میں آپ نے اس مقصد کو اتارا، چاہے وہ بچہ تھا، بوڑھا تھا، جوان تھا، جو بھی آپ کی بارگاہ میں آیا آپ نے یہ مقصد اس کے دل میں ڈالا، مقصد دل میں ڈالا، اور ہر ایک سے ملتے ملاتے مقصد آپ آگے منتقل کرتے گئے۔ اور یہ مقصد کتنا مقبول ہوا کہ آج بچے کی زبان پر یہ مقصد موجود ہے کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اور یہ کوشش تھی، آپ دیکھیں مقصد کامل تھا۔ پہلی صفت اخلاص تھی آپ کے اندر، دوسری صفت آپ کا مقصد کامل تھا،
مقصد پر آپ پہلے خود ڈٹے، خود عمل کیا، اور پھر اس مقصد کو لوگوں کے دلوں میں اتارا، اور اللہ کو آپ کی ادا اتنی پسند آئی کہ میرے کریم رب نے اس 28 سالہ نوجوان کے اس مقصد کو دنیا کے 200 سے زائد ممالک کے اندر پہنچا دیا ہے۔ اور آج دعوت اسلامی سے منسلک اگر بچے سے پوچھے بیٹا تمہارا مقصد کیا ہے، تو وہ بھی سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے کہ مجھے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور ساری دنیا کے لوگوں کے مسلمانوں کی اصلاح کی کوشش بھی کرنی ہے۔ تیسری صفت جو اس 28 سالہ نوجوان کے اندر پائی گئی وہ یہ تھی کہ جب دعوت اسلامی بنی تو آپ نے اس کے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے ایک شورا بنایا، جس کو کہتے ہیں مرکزی مجلس شورا، یہ آپ نے قائم فرمائی، جو 26 اراکین پر مشتمل، اوپر نیچے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں یہ شورا بنا کر ان کے ہاتھ میں نظام دے دیا ہے کہ اب آپ دعوت اسلامی کے نظام کو چلائیے۔ اور شورا میں پتہ کیسے لوگ ہیں؟ شورا میں مفتیان کرام، شورا میں علماء کرام، اور اتنے پاکیزہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں وہ 28-16 سالہ نوجوان کہتے ہیں کہ ایک شورا کے رکن کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال پر آپ کو اتنا دکھ ہوا، صدمہ ہوا، فرمایا اگر اس کی جگہ میرا اپنا سگا بیٹا، یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے، باپ کو سب سے زیادہ تکلیف اپنی اولاد سے ہوتی ہے، اولاد کا غم بہت بڑا غم ہے، ماں باپ کو چورا چور کر دیتی ہے، مگر آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس شورا کے رکن کے انتقال کی جگہ میرا اپنا سگا بیٹا جو خود ولی ہے، خود عالم دین ہے، اگر اس کا بھی انتقال ہو جاتا تب بھی مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا دکھ اس کے انتقال پہ ہو رہا ہے۔ اعتماد دیکھیں کتنا ہے۔ فرماتے ہیں میری شورا یہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے، یہ چمک رہے ہیں کیونکہ ان کو اللہ کریم نے دین اسلام کی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ مکمل اعتماد شورا پہ کیا۔ دعوت اسلامی کی پھیلانے کی وجہ، دعوت اسلامی کے 200 ممالک سے زائد میں پہنچنے کی وجہ یہ آپ کے 3 مقاصد ہے۔ اس 28 سالہ نوجوان کا پہلا مقصد اخلاص، ہر کام رب کی رضا کے لیے کیا۔ دوسرا مقصد آپ نے جو اس تحریک کو بنا کر مقصد دیا وہ مقصد کامل تھا کہ مجھے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ اور تیسری مضبوطی کی وجہ آپ نے شورا بنا کر دعوت اسلامی کا نظام اس شورا کے حوالے کر دیا۔ اور کتنا شورا پر بھروسہ ہے، فرماتے ہیں کہ میرے انتقال کے بعد بھی کبھی بھی اس شورا سے بغاوت مت کرنا، شورا کے ساتھ چلتے رہنا، شورا جو کہے اس پر عمل کرتے رہنا۔ اگر شورا کے ساتھ چلتے رہو گے اللہ تمہیں دعوت اسلامی میں استقامت دے گا، اور دعوت اسلامی میں استقامت مل گئی تو فرماتے ہیں کہ اللہ کریم تمہیں اپنا قرب عطا کرے گا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق رسول بھی عطا فرمائے گا۔ یہ 3 صفات آپ کی مبارک ذات کے اندر پائی جاتی ہیں۔ وقت اجازت نہیں دے رہا۔ امیر اہل اس 28 سالہ نوجوان کو آج دنیا امیر اہل سنت کے نام سے جانتی ہے۔ وہ 28 سالہ جوان